الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج 10 شوال المکرم ہے اور میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم ولادت بھی ہے، یعنی آپ 10 شوال المکرم کو آپ کی ولادت ہوئی تھی، تو اس مناسبت سے انشاءاللہ آج خود کچھ مدنی پھول اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے عرض کروں گا۔ آج کا میرا یہ بیان بالخصوص جو اسلامی بہنوں کے جو رہائشی کورس ہو رہے ہیں، ملک بھر میں تقریباً 6 مقامات پر رہائشی کورس ہو رہے ہیں، ان رہائشی کورس میں بالخصوص اسلامی بہنیں وہاں پردے کی حالت میں سن رہی ہوں گی، اور ضمناً یہ کہ مدنی چینل پر بھی یہ بیان نشر کیا جا رہا ہے۔ تمام عاشقان رسول کو جمعہ مبارک ہو۔ جمعہ بڑی برکتوں والا دن ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے جمعہ کے روز 200 بار درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اچھی نیتیں کر لیں کہ نیتیں جتنی اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا، کہ علم دین حاصل کروں گا، اسے دوسروں تک پہنچاؤں گا، اللہ کی رضا کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اچھی نیتوں سے انشاءاللہ ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک کے کئی پہلو ہیں جو اگر ہم سنتے ہیں تو اعلیٰ حضرت سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہند کے شہر بریلی میں آپ کی ولادت ہوئی تھی، اور آپ اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی، بہت بڑے عالم اور قرآن کریم کے حافظ گزرے ہیں۔ آپ کو امام اہل سنت بھی کہا جاتا ہے۔ فقاہت، فقہ، یہ ایک علم دین کا ایک بہت اہم چیپٹر ہے، باب ہے۔ فقہ، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کی فقاہت، جو شرعی مسائل، شرعی احکام پر جو آپ کی گرفت اور جو آپ کی نظر تھی، یہ اپنی مثال آپ رہی ہے۔ میں ان میں سے ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں، اور اس کا تعلق ہے تیمم سے۔ تیمم سے کیا مراد ہے؟ باہر شریعت میں لکھا ہے کہ جس کا وضو نہ ہو یا غسل کی نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو، تو وضو و غسل کی جگہ تیمم کر لے۔ پھر اس تیمم کے سارے طریقے لکھیں۔ تیمم کس چیز سے ہو سکتا ہے؟ جنس سے، زمین سے ہو، وہ شے زمین کی جنس سے ہو۔ یہ اس کو بہت زیادہ آسان کرنے بیٹھوں گا تو پھر وقت کافی چاہیے ہوگا، کیونکہ جو ہماری اسلامی بہنیں سن رہی ہیں وہ نارملی جامعۃ المدینہ سے بھی ان کا تعلق ہے۔ تو جنس سے ہو، زمین سے ہونا، تو اس کو ہم کائنڈ آف ارتھ کہہ سکتے ہیں، زمین کی قسم سے، یا زمین کی جنس ہی میرا خیال ہے مناسب رہے گا۔ تو فقہائے کرام نے ایسی 74 چیزیں بتائی ہیں، 74 چیزیں بتائی ہیں، جن سے
تیمم کرنا جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسی 181 چیزیں بیان فرمائی، یعنی 181 چیزیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی بیان فرمائی جن میں سے تیمم جائز ہے، یعنی 107 ان اشیاء کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اضافہ فرمایا کہ جو پہلے کسی نے نہ بتائی۔ یعنی یہ اعلیٰ حضرت کی آپ فقاہت کو دیکھیے، اعلیٰ حضرت کی شرعی مسائل، شرعی احکام، قرآن و حدیث اور اس میں بیان کردہ احکامات پر اعلیٰ حضرت کی نظر دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 14ویں صدی کے مجدد ہیں، اعلیٰ حضرت سے پہلے جتنے فقہاء کرام آئے، جتنے بڑے بڑے علماء نے، فقہاء کرام کو سمجھے کہ بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے علماء جو آئے، انہوں نے تیمم کرنے کے 74 انہوں نے چیزیں بیان فرمائی کہ 74 چیزوں سے تیمم ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس 74 کے فیگر کو 181 کر دیا۔ دیٹ مینس آپ نے 107 چیزوں میں اضافہ فرما دیا جو آپ سے پہلے کوئی بھی اس طرح نہ کر سکا۔ اچھا، اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو وہ چیزیں جن سے تیمم جائز نہیں، یعنی ایک وہ چیزیں تھی جن سے تیمم کرنا جائز ہے۔ تیمم کیا ہوتا ہے وہ میں نے اس کا ایک شارٹ ڈیفینیشن میں نے بیان کر دی ہے۔ اب وہ چیزیں جن سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، اس کے متعلق ہمارے فقہاء علماء بڑے بڑے مفتیان کرام نے 58 اشیاء بیان فرمائی، 58 کہ جن سے تیمم جائز نہیں ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 130 ایسی چیزیں گنوائیں، یعنی 72 وہ ہیں جن کا خود سے اضافہ کیا۔ تیمم کے جواز اور عدم جواز کے حوالے سے ان 311 چیزوں کے بیان کے بعد خود تحدیث نعمت، یعنی اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا جس کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایسا جامع بیان اس تحریر کے غیر میں نہ ملے گا، بلکہ زیادات اور زیادہ درکنار اتنے منصوعات کا استخراج بھی سہل نہ ہو سکے گا، یعنی اتنی چیزوں کا دریافت کرنا بھی آسان نہ ہو سکے گا، اور جو میں نے بیان کیا اعلیٰ حضرت فرماتے یہ اس کے علاوہ کہیں اور نہ ملے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں ایسی کئی جگہوں پر آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کریم نے فقیر کے یعنی میرے دل پر القاء فرمائی، یعنی اعلیٰ حضرت تحدیث نعمت کے فرماتے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک انعام ہے کہ میں نے یہ باتیں بیان کی ہیں، یہ میری ان تحریروں کے علاوہ یہ باتیں آپ کو اور کہیں بھی نہیں ملیں گی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص فضل و کرم تھا کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اللہ کریم نے وہ کام بھی لیے ہیں جو آپ سے پہلے کسی اور علماء فقہاء سے نہیں لیے گئے۔ یہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ ایک میں نے آپ کو برکت بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو خصوصیات تھیں، ان خصوصیات میں ایک خصوصیت آپ کا حافظہ بھی تھا، یعنی آپ جو پڑھتے تھے وہ آپ کو یاد ہو جاتا تھا، اور جو دیکھو سن رہے ہیں ان سب کو میرا خیال ہے اس سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ حافظہ، میموری، اس کی کتنی امپورٹنس ہے ہماری زندگی کے اندر۔ یعنی ہمیں کوئی چیز بھول جاتی ہے، ایون کہ ہم گھر میں رکھ کر کوئی چیز بھول جاتے ہیں تو ذہن عجیب دماغ آ جاتا ہے، یار یہ کہاں رکھ دی، یاد نہیں آ رہا، ہمیں یاد ہی نہیں آتی چیزیں۔ اور ہم بعض اوقات ایسے ایبسنٹ مائنڈیڈ لوگ ہیں کہ چیز ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہوتی ہے اور ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یہ چیز گئی کہاں۔ بعض اوقات آپ کو شاید ایسا ہوگا کہ ہاتھ میں چیز ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یار یہ کہاں گیا، آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ کون ہوتا ہوگا، ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے
اتنے وہ ایبسنٹ مائنڈیڈ ہوتے ہیں، یا ان کا حافظہ اتنا اس وقت یا تو کام نہیں کر رہا ہوتا، یا اوور آل حافظہ جو ہے نا وہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے، پڑھتے ہیں مگر یاد نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں۔ اور یہ سمجھے کہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، طالب علم ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑا ٹینشن ہے کہ یہ کیسے ہوگا، مجھے یاد ہی نہیں رہتی کوئی چیز، اور وہ ان سے پر اتنا رشک آتا ہے جنہیں چیز یاد رہ جاتی ہے، ان کی میموری بڑی فاسٹ ہوتی ہے، اور ایک بار پڑھنے کے بعد یاد رہ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حافظہ یہ وہ تھا کہ آپ ایک بار اگر ایک چیز پڑھ لیتے تو وہ آپ کے ذہن کے اندر محفوظ ہو جایا کرتی تھی۔ اس کا میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، مختصر سے تھوڑے سے واقعات ہی آپ کو میں بیان کر سکتا ہوں۔ یہ عقود الداریہ فی تنقیح الفتاوی حامدیہ، یہ ایک 2 جلدوں پر یہ کتاب ہے، جو کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیلی بھیت جب تشریف لے گئے تھے تو حضرت مولانا شاہ وسیع احمد صاحب محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مہمان ہوئے تھے۔ اسی میں اس کتاب کا تذکرہ نکلا تھا۔ تو یہ حضرت کے یعنی کہ جو میزبان تھے حضرت شاہ وسیع احمد صاحب محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے کتب خانہ لائبریری میں یہ کتاب رکھی ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ عاریتاً میں لے جاؤں گا پڑھنے کے لیے، کیونکہ وہ آپ کے لائبریری میں وہ کتاب نہیں تھی۔ کسی وجہ سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک دن کے لیے اسی شہر میں رکنا پڑ گیا، تو آپ نے جو وہ 2 جلدوں پر ایک بڑی ضخیم، اب مثال کے طور پر مجھے نہیں پتا کہ اس کی ضخامت اس وقت کیا ہوگی، اب جیسے اگر اس کو بھی اگر ہم لے لیں تو یہ بھی ایک ٹھیک ٹھاک اس کے پیجز ہیں، اوکے، تو اگر مثال کے طور پر ایسی بھی 2 جلدیں ہوں، 2 والیوم اگر اس طرح کے بھی ہوں تو بھی ایک کتاب ہوگی، اوورال ممکن ہے 1200-1500 پیجز ہوں، واللہ عالم، آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ کیسے ہی ایزیوم کر رہا ہوں میں۔ تو آپ نے اس کا مطالعہ فرما لیا، رک گئے تھے ایک دن کے لیے۔ اگلے دن جب سفر کا وقت ہوا تو آپ نے وہ دونوں کتابیں، میں نے یہ جلدیں واپس کر دی کہ یہ اب رکھ لیں، اب مجھے لے جانے کی حاجت نہیں ہے۔ تو آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ میں نے اس کو پڑھ لیا ہے، تو پوچھا گیا کہ ایک بار کا پڑھنا کافی ہو جائے گا؟ تو فرمایا کہ بس ایک مرتبہ دیکھ لینا کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ 3 مہینے تک تو اس کتاب میں سے جہاں کی عبارت کی ضرورت ہوگی فتاوی میں لکھ دوں گا، اور مضمون اس کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ 3-4 مہینے میرے ذہن میں رہے گا اس کی عبارتیں، مگر مضمون زندگی بھر یاد رہے گا۔ قابل رشک ہے یا نہیں ہے؟ یہاں تو ہم الماری میں چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں، پیسے رکھ کر بھول جاتے ہیں، چابیاں بٹوے چشمے رکھ کر بھول جاتے ہیں، کچھ چیزیں یاد ہی نہیں رہتی، رکھا ایک بیگ ہوتا ہے، اس بیگ کے اندر چیزیں رکھ کر بھول جاتے کہاں رکھے تھے۔ ذہن ہمارا ایک حاضر نہیں ہے، دوسرا ہمارا حافظہ بھی کمزور ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حافظہ مضبوط تھا۔ کل ہی رات کو ہمارے دور حدیث شریف کے اسلامی بھائی اور غالباً اسلامی بہنوں کے لیے بھی افتتاح بخاری کی ترکیب بنی تھی، تو امام بخاری کا حافظہ دیکھ لیں، ایک بار ایک چیز پڑھ لیتے تھے تو وہ کس طرح یاد رہتی تھی۔ اس طرح اور بہت سارے بزرگ گزرے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ صلاحیت ہے جو ہے نا، ان میں سے کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بہت زیادہ ممتاز کر دیتی ہیں، آپ کو بالکل جدا کر دیتی ہیں۔ اتنی شارپ میموری، یعنی 1 مہینے کے اندر وہ بھی اگر مجموعی طور پر بات کی جائے، اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو میکسیمم بھی اگر میں بات کروں تو شاید 60 یا 63 گھنٹوں کے اندر مجموعی طور پر اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ یعنی 1 ماہ میں کہتے ہیں کہ عصر و مغرب کے درمیان پڑھتے تھے اعلیٰ حضرت، اور رات کو تراویح میں سنا دیتے تھے۔ اگر آپ 1 گھنٹہ لے لیں، 1.25 گھنٹہ لے لیں، 1.5 گھنٹہ لے لیں، تب بھی مطلب کہ یہ بھی میں نے زیادہ کہہ دیا، شاید 45 آورز لے لیں، مجموعی طور پر 50 آورز لے لیں، کہ اتنے مجموعی طور پر ودین 1 منتھ آپ نے پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔
یہ جو درس نظامی کرتے ہیں نا، ان کو ترکیب آپ نے پڑھی ہوگی، قرآن کریم پوری ترکیب ہے، مبتدا وغیرہ شاید آپ کو یاد ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذہن کے اندر پورے قرآن کریم کی ترکیب موجود تھی۔ یہ پورے قرآن کریم کی ترکیب پر جلدیں ملتی ہیں، والیومز ملتے ہیں، جو پورا قرآن ترکیب کے ساتھ لکھا ہوا وہاں جلدوں میں ہوتا ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام ہم کو ترکیب پڑھایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو ترکیب پر اتنی مہارت تھی کہ آپ کے ذہن میں پوری ترکیب بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھا کہ پورا قرآن گویا کہ یہ تو قرآن کا اعجاز بھی ہے کہ قرآن یاد ہونے کے لیے آسان ہے، مگر اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے یہ گویا کہ اعلیٰ حضرت کی کرامت بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، کہ آپ کو 1 مہینے میں قرآن یاد ہو گیا، اور یہ آپ کا حافظہ تھا کہ ایک بار ایک چیز پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت کے ذہن سے نکلتی نہیں تھی۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم حافظے کے لیے بڑی دعائیں بھی کرتے ہیں، کروانی بھی چاہیے دعائیں، لیکن حافظہ مضبوط کرنے کے والے کام کرنے چاہیے، اور حافظہ کمزور کرنے والی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں یاد رہتی، یعنی جن کو یہ شکایت ہے نا کہ میرا حافظہ کمزور ہے، میموری کمزور ہے، مجھے یاد نہیں رہتا، میں جو کہتا ہوں آپ کو بہت ساری چیزیں یاد رہتی ہیں اور کئی چیزیں یاد نہیں رہتی۔ جو چیزیں آپ کو یاد رہتی ہیں وہ کیوں یاد رہتی ہیں؟ آپ اپنا نام بھی نہیں بھولتے، آپ آس پاس والوں کا بھی نام نہیں بھولتے، کسی دن اپنے گھر کا پتہ نہیں بھولے، آپ کو یہ بھی نہیں کبھی بھولا کہ کھانا کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ کو یہ بھی نہیں بھولا کہ آفس جانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، تھوڑا سا توجہ کیجئے گا میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں حافظے کے بارے میں۔ شاید بہت ساری کنفیوژنز ہو سکتا ہے، شاید آج آپ کی دور ہو جائیں۔ آپ کا ہر جگہ حافظہ کمزور نہیں ہے، اب ہر جگہ حافظے کی وجہ سے پرابلم میں نہیں ہے۔ آپ کا حافظہ وہاں کمزور ہوتا ہے عموماً جہاں آپ کی توجہ نہیں ہوتی۔ جہاں آپ کی توجہ ہوتی ہے، جہاں آپ غور کرتے ہیں، جو چیز میں آپ کو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ آپ نہیں بھولتے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں، جو لوگ ناول پڑھتے ہیں نہیں بھولتے، اس کے علاوہ اور کتاب پڑھتے بھول جاتے ہیں۔ وہ انٹرسٹ کے ساتھ آپ نے پڑھا، توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھا۔ ایون کہ جس کا حافظہ بھی اچھا ہو نا، اب جیسے میں کوئی بھی آپ کتاب پڑھیں، آپ لائنیں پڑھیں، لیکن اگر پڑھتے پڑھتے مثال کے طور پر میں پڑھ رہا ہوں، پڑھتے پڑھتے میرا ذہن کہیں اور چلا گیا، میں پڑھ تو رہا ہوں لیکن پڑھتے پڑھتے میرا ذہن کہیں اور چلا گیا، تو سچ تو میں لائنیں پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں رہے گا میں نے کیا پڑھا ہے۔ ایسی صورت میں آدمی کو دوبارہ واپس آنا پڑتا ہے کہ میں نے پڑھا کیا تھا۔ تو جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں نا، اسٹڈی کر رہے ہیں، ریڈنگ کر رہے ہیں، تو پلیز اس کو لازمی طور پر غور سے پڑھیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کتاب یوں پڑھو کہ دوبارہ کتاب پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس انداز سے کتاب پڑھیں، آپ حکایت پڑھیں، آپ ایک بار حکایت توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ بعضوں کی عادت ہوتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری ریڈنگ بڑی فاسٹ ہوتی ہے، بعضوں کی ریڈنگ بہت فاسٹ ہوتی ہے۔ مطلب میرے جیسا آدمی، میں بہت ریئل بات کر رہا ہوں، میرے جیسا آدمی اگر جیسے یہ میرے سامنے ایک پیج ہے نا، یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے، یہ بھی فیضان امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ میرے سامنے کتاب ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا جو 100 سالہ عرس تھا پچھلا ہی جو گزرا ہے، عرس مبارک 25 صفر المظفر، تو یہ عرس کے موقع پر یہ کتاب اعلیٰ حضرت کے لکھی مرتب کی تھی المدینۃ العلمیہ والوں نے۔ تو اب مثال کے طور پر میں اگر اس پیج کو پڑھنے بیٹھوں گا نا، اب جیسے یہ پیج اب یہ دیکھ لیجئے، اب یہ پیج کو اگر میں نے پڑھنا ہے تو شاید مجھے پڑھنے میں وقت لگے گا، اور کئی ایسے ہوں گے، یعنی میں شاید اس پیج کو پڑھنے میں 5 سے 7 منٹ لگاؤں گا شاید، اور کوئی ہوگا جو اس پیج کو 1 منٹ میں پڑھ لے گا۔ اچھا، اگر اس کا واقعی حافظہ زبردست ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن پڑھنے کے بعد اس کتاب میں لکھی گئی باتیں یاد ہوں، مضمون یاد ہو، اس سے ملنے والا جو مقصد ہے، جو اس سے ملنے والا لیسن ہے، اس کو آپ تک آپ کی اپروچ ہو چکی ہو، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت غور سے پڑھنا پڑتا ہے۔
تو ایک بار پڑھیں، مگر اس طرح پڑھیں، بھلے وہ آپ تیز پڑھ لیں. ہو سکتا ہے کہ بعض ہوتے ہیں جن کو یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بہت اسپیڈ میں پڑھتے ہیں، لیکن ان کی میموری فاسٹ ہوتی ہے، وہ فوراً دماغ کے اندر وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے. ویل ڈن، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. بات سلو پڑھتے ہیں، میں جیسے میں سلو لیڈر، میں سلو ریڈر ہوں پرسنلی طور پر، مجھے پڑھنے میں وقت لگتا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو غور سے پڑھیں تو بعض چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. اور بہت اچھا اللہ تعالیٰ نے اگر حافظہ دیا ہو، میرے لیے بھی دعا کر اللہ مجھے بھی اچھا حافظہ دے، تو چیزیں بھول جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں بہت پڑھا ہوا ہوتا ہے یاد ہی نہیں رہتا، بہت پڑھا ہوا ہوتا ہے یاد ہی نہیں رہتا. تو یہ ہوتا ہے. لیکن میں اس پر بھی غور کرتا ہوں کہ یاد نہیں رہتا کی بھی تکرار کرنے کے بجائے اگر پڑھنے پر ہی زیادہ دھیان دیا جائے کہ بعض اوقات چیزیں جو ہے نا اپنی مطلب کہ وہ سب کانشیس جس کو کہتے ہیں، ایک چیزیں لاشعور میں محفوظ ہوتی ہیں، اور جب ہم اس بات کرتے ہیں نا وہ فوراً ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے. آپ کو بھی شاید اس بات کا تجربہ ہوگا کہ وہ یاد آ جاتی ہے، تو وہ چیزیں ذہن میں محفوظ ہوتی ہیں. آج کل کمپیوٹر نے یہ بات سمجھانے میں کوئی ہماری مدد کرے گا کہ کمپیوٹر کے اندر ایک ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، اس کے اندر آپ بہت بڑا ڈیٹا ڈال دیتے ہیں، مگر ٹی وی کی اسکرین کے اوپر آپ کے وہ ڈیٹا نظر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن جب آپ اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈیٹا اندر سے نکلتا ہے، وہ میموری اندر سے نکلتی ہے، وہ چیزیں جو فیڈ ہوتی ہیں وہ اندر سے نکل رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح دماغ کے اندر وہ چیزیں محفوظ ہوتی ہیں. لیکن بعضوں کا حافظہ واقعی کمزور ہوتا ہے، بھول جاتے ہیں. مگر میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہر بات بھول جاتے ہیں؟ نہیں بھولتے. اس میں ایک وجہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں یہ کمپلیٹ یہی ریزن ہو. ایک وجہ یہ کہ توجہ نہیں رہتی. ایک چیز رکھی اور رکھ کر مطلب کہ ذہن کہیں اور ہے، رکھ دی ہے، آپ کو یاد نہیں رہے گا کہ آپ نے کہاں رکھی ہے. آپ کو پتا اس کے لیے بہت ضروری یہ ہوتا ہے. جیسے لوگ پیسے رکھ کر گھر میں بھول جاتے ہیں، کیونکہ پیسے کبھی کہاں رکھیں گے، کبھی کہاں رکھیں گے، کبھی کہاں رکھیں گے. اب آپ نے 10 جگہ پر پیسے رکھے، وہ بھی جگہ بدل کے رکھے. تو جب پیسے رکھے، میں مثال دیتا ہوں، کپڑوں کی گٹھری ہے، ٹھیک ہے، عموماً الماری میں ہم کپڑے طے کر کے رکھتے ہیں. اب آپ کی عادت مثال کا تو بھائی یہ ہے کہ آپ پیسے کسی نہ کسی طے کے نیچے رکھتے ہیں. اب کس کپڑے کی طے کے نیچے رکھا یہ تو آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا. بالکل جو وہ لگی ہوئی جو آخری طے، اگر اس کے نیچے رکھنے کی عادت ہے، میں نے مثال دی ہے تو آپ کو یاد ہوگا. اس لیے دراز کہاں چشمے رکھے ہیں، کہاں چابی رکھنی ہوتی ہے، کہاں پر پیسے رکھنے ہوتے ہیں، کہاں رومال رکھنے ہوتے ہیں، کہاں پر دستانے رکھنے ہوتے ہیں، کہاں پر برقع رکھنا ہوتا ہے، کہاں پر نقاب، کہاں پر یہ ساری چیزیں جو پہننے اوڑھنے کی ہوتی ہیں، کھانے پینے کی ہوتی ہے، کہاں رکھنے کی ہوتی ہے رکھے. اب کچن دیکھ لیجیے، آپ کا کچن میں آپ کو پتا ہے کہ یہاں میں نے نمک رکھا ہوتا ہے، یہاں میں نے مسالے رکھے ہوتے ہیں، یہاں چینی رکھی ہوتی ہے، یہاں پر میں نے وہ چائے کی پتی رکھی ہوتی ہے، یہاں الائچی رکھی ہوتی ہے، یہاں فلاں چیزیں رکھی ہوتی ہے. کبھی بھولیں ہی آپ نہیں بھولتی کچن کے اندر. آپ کو پتا ہے کہ چمچ اس طرح سے نکلے گا تو پیالہ اس طرح سے نکلے گا تو پلیٹ اس طرح سے نکلے گی. کبھی نہیں، کیونکہ وہ جگہ فکس ہے. جگہ آپ کی چونکہ فکس نہیں ہوتی کہیں. اب آپ کو پتا ہی نہیں کہ نمک پتہ نہیں نمک رکھ کے کہاں بھول گئے، تو کھانا کیسے کھائیں گے لوگ؟ رکھ کر بھول جائیں گے تو نمک ڈالنا بھول گئی، لیکن نمک کہاں یہ نہیں بھولی. نمک ڈالنا کیوں بھول گئی؟ کیونکہ اس وقت آپ کا ذہن وہاں پر حاضر نہیں تھا. بات تھوڑا سا میں کلیئر کر رہا ہوں. گھر کا پتہ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ وہ پتہ ہے کہ روزانہ ہمارا وے اور گھر جانا ہوتا ہے، تو آدمی گھر نہیں بھولتا. جو گھر کا پتہ بھول جائے، آئینے میں دیکھ کے یہ بولے یار یہ آئینے میں کون نظر آ رہا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم اپنا منہ بھول گئے ہو؟ اب آئینے دیکھے یار یہ کون ہے آئینے میں، ذرا گھر والے یار یہ کون ہے آئینے میں. کبھی ایسا نہیں ہوتا، خود کو بھی نہیں بھولتے. یہ تو بہت ساری چیزیں، یہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اگر خود کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، احساس کمتری کا ہے کہ میں بھول جاتا ہوں یا میں بھول جاتی ہوں، تو ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا. بعض اوقات آدمی مینٹلی طور پر اوور لوڈ بھی ہو جاتا ہے، تو چیزیں اوور لوڈ ہو جاتی ہیں، ذہن سے نکل جاتی ہیں، اسپیڈلی نکل جاتی ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہوا نہیں ہوتا. یہ حافظے کی بات چلیے تو میں چند مدنی پھول آپ کو ہمیشہ کیا کرنا ہے لکھ لیا کریں، محفوظ کر لیا کریں، اور اس کو دیکھنے کی عادت رکھیں کہ میں نے کرنا کیا ہے. ٹائم ٹو ٹائم ہوگا تو یہ چیزیں اپنی جگہ پر چلتی رہیں گی. بعض لوگ انشیڈیولڈ ہوتے ہیں، مطلب غیر منظم ہوتے ہیں وہ،
ان کی زندگی میں کوئی نظم نہیں ہوتا، تو وہ نہیں، مطلب ان کا اپنے حساب کتاب کا، ان کا اپنا حساب کتاب گڑبڑ ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ قرضہ دے کر کہاں بھولتے ہیں یار، قرضہ لے کر بھول جاتے ہیں، قرضہ دے کر نہیں بھولتے، کیونکہ قرضہ لے کر بھول گئے، دینے میں انٹرسٹ نہیں تھا. قرضہ دے دیا تو لینے میں انٹرسٹ ہے آپ کا، دلچسپی ہے. تو انسان کی جہاں نارملی دلچسپی ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے، پیشن ہوتا ہے اس طرف، اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس طرف، وہ چیزیں عموماً نہیں بھولتا. میں جنرل پوائنٹ آف ویو بات کر رہا ہوں، میری بات ہر جگہ پر پراپرلی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے، پراپرلی پیسٹ ہو سکتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے. تو یہ آپ کے جوتے آپ کبھی نہیں بولتے میرے جوتے کہاں ہیں. ہاں، آپ کے اتارنے کی کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے تو آپ جوتے ڈھونڈتے رہیں گے. نارملی بندہ جوتوں کی جگہ پر پہنچ کے جوتے پہنتا ہے، اور پاؤں کی جو جرابیں ہوتی ہیں وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اتار کا پتہ نہیں کہاں پھینک دیتا ہے. تو مہربانی کر کے سب سے بنیادی چیزوں میں عرض کر رہا ہوں، جیسے جو اسلامی بہنیں کورس میں آئی ہوئی ہیں، اس کورس میں ڈسپلن کو بھی سیکھنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. اور بالعموم میں تمام دیکھنے سننے والوں کو عرض کر رہا ہوں کہ چیزیں کب رکھنی ہیں، کہاں رکھنی ہیں، ان تمام تر چیزوں، یہ پورا کورس ہے کہ اس کو یاد رکھیں اور چیزوں کو اپنی جگہ پر محفوظ رکھیں. بعض اوقات ہم لوگ لاک اینڈ کی کرتے ہیں نا، چابی رکھ کر بھول جاتے ہیں. اب کئی چیز دورات میں چیزیں رکھی ہوئی ہے، چابی رکھ کر بھول گئے، اب کیا کریں، چابی نہیں مل رہی ہے. تو چابی بھی تو کسی جگہ پر رکھی جائے گی، اور اب چابی بدل کے رکھ رہے تو آپ کو یہ یاد نہیں رکھی کہاں تھی چابی. تو یہ چند چیزیں میں نے حافظے کے طور پر، یادداشت کے طور پر بیان کرنے کی کوشش کی. دوسرا، ان غذاؤں سے بچیں جن سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. ایسی غذائیں آتی ہیں پوری، اب اس کی پوری ڈیٹیل ہے، میں نے ایک بلٹ پوائنٹ آپ کو دے دیا، ٹھیک ہے نا، کہ ان غذاؤں سے بچیں جن سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. اچھا، ان کاموں سے بچیں، یعنی گناہ، اسیان سے نسیان بیان کیا جاتا ہے نا، کہ گناہ کی عادت آپ حافظہ کمزور کر دیتی ہے. اچھا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں نہیں کرنی ہے، نہیں دیکھنی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرا ایسا لگتا ہے کہ جو بہت زیادہ ٹی وی، ڈرامے، گانے باجے، ویڈیوز وغیرہ کی طرف جن کا دھیان ہوتا ہے، ویڈیو گیمز کے اندر جن کا دھیان ہوتا ہے، آئی تھنک، میرا گمان ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا حافظہ بہت کمزور ہو جائے گا، کیونکہ وہ اپنی پوری میموری کو، اپنی پوری چیزوں کو ایک جگہ پر فوکس کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں آؤٹ آف فوکس ہو جاتی ہیں. تو ان چیزوں سے بھی ہو جاتا ہے. ہاں، آپ بکثرت قرآن پڑھیں، قرآن کریم کی لازمی طور پر تلاوت کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا. اور میں ویسے بھی مشورہ دیتا رہتا ہوں میرے اسلامی بھائیوں کو. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اب آپ دیکھیے، یہ نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو یہ قرآن کریم ہے، مقتۃ المدینہ، یہ کنز الایمان ہے. اگر آپ کے پاس ایک چیز، یعنی آپ کے قریب ایک چیز رکھی ہوئی ہوگی نا، تو انشاءاللہ آپ، اب جیسے یہ میری بیٹھنے کی جگہ ہے نا، سمجھے میرا آفس ہے یہ ایک طرح سے، تو یہ مطلب کہ آپ نے بیٹھے ہوئے تو آپ سامنے ایک چیز ہے قرآن کریم، تو یہ آپ نے لیا اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ بار شریعت کے لیے تو یہ ہم ایسے ہی ابھی جو رکھ دی ہے، یہ یہی میرے قریب ہی رکھی ہوتی ہے بار شریعت، تو یہ بھی مطلب قریب ہوتی ہے. یہ ماہنامہ فیضان مدینہ کا میرا، یہ سمجھے وہ جو ماہنامہ ہم لیتے ہیں نا، یہ ماہنامہ فیضان مدینہ کا میرا ایک ریک بنا ہوا ہے. تو اس میں ماہنامہ فیضان مدینہ، یہ اردو ہے، یہ انگلش ہے. تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ قریب ہیں. یہ ہم مطلب اس طرح میں نہیں لے جاؤں گا آپ کو کیمرے کو، لیکن ادھر میرے صلاۃ الجنان رکھی ہوئی ہے، ادھر احیاء العلوم رکھی ہوئی ہیں، یہ فوراً لیا اور لے کر ہم نے مطلب پڑھنا شروع کر دیا. الغرض صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ چیزیں قریب ہوتی ہیں نا، تو آپ کی پوری ذہن اس طرف ہوتا ہے. تو اپنے قریب قرآن کریم ایسا ہو کہ آپ لے لیں فوراً اور پڑھنا شروع کر دیں. یقین مانیں، قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو دیکھیں، قرآن کریم کو کھولیں، انشاءاللہ میرا حسن ظن ہے کہ اس سے آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا، اس سے آپ کی آنکھوں کی روشنی بھی اچھی ہوگی.
یہ میں اپنے حسن ظن پر بات کر رہا ہوں آپ سے، روزانہ کی بنیاد پر اب لازمی طور پر قرآن کریم کو کھولیں اور اس کو لازمی طور پر اس کو پڑھیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے کہ یہ کنز الایمان شریف ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے ہی اس کو شائع کیا ہے۔ تو اب یہ مطلب آپ کہیں سے بھی کھول لیں یا ترتیب کے ساتھ پڑھیں، لیکن میں آپ کو ایک مثال، پھر اس میں نا ایک چیز یہ بھی کریں، حافظے آپ کو چیزیں یاد رہیں گی۔ اب آپ دیکھیں، یہ میں نے ادھر اپنی علامتیں رکھی ہیں، یعنی کچھ میں لکھ لیتا ہوں یہاں پر کہ جو مطلب پڑھا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ اشارے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں وہ ان دنوں میں ہم وہ لگاتے نہیں تھے یادداشت کے پیپر، تو یہاں لکھ لیتے تھے۔ تو یوں رکھیں، قرآن کو چومیں، آنکھوں سے لگائیں، سر پر لگائیں، سینے سے لگائیں اور ٹھنڈک پائیں، آپ کو ٹھنڈک ملے گی۔ اس قرآن کریم سے محبت کریں، اس سے آپ کو ٹھنڈک ملے گی، سکون ملے گا، آپ کو راحت ملے گی۔ ایک ماں جب اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے نا تو اس کو کتنی ٹھنڈک ملتی ہے، باپ جب اپنے بچے کو سینے سے لگاتے کتنی ٹھنڈک ملتی ہے۔ آپ سوچیں قرآن کریم رب کا کلام، اس کو جب آپ سینے سے لگائیں گے آپ کو کتنی ٹھنڈک ملے گی، جب آپ اس کو چومیں گے آپ کو کتنا مزہ آئے گا، جب آپ اس کو آنکھوں سے لگائیں گے آپ کی آنکھوں کو کیسا لطف ملے گا۔ آپ اس کو سر پہ رکھیں، یا اللہ اس کے احکام میرے دماغ کے اندر اتار دے، اللہ اس کے احکام، اس کا فیضان میرے سینے میں اتار دے، اور اس سے محبت کریں، اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں، اس کی آیتوں کو پڑھیں، اس کی تراجم کو پڑھیں، انشاءاللہ بہت لطف ملے گا۔ آپ کورس میں بھی ہیں، روزانہ قرآن کریم کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اسی طرح یہ لیکن صراط الجنان الحمدللہ اس کو پڑھیں آپ، اللہ کی رحمت سے آپ کو قرآن کا زبردست فیضان نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ کچھ باتیں، اب کیا چیزیں اگر اپنی جگہ پر ہوتی ہے نا تو اس کو حاصل کرنا، اس کو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت سے بھی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ حافظہ مضبوط ہوگا۔ تو حافظہ مضبوط کرنے کے لیے بھی کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں، تو ان کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ کریم ہمیں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے حافظے کا صدقہ بھی نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعلی حضرت علیہ رحمہ کی ایک زبردست برکت یہ ہے، اور ان کی میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی خصوصیت ہے کہ آپ اس قدر آپ کا حافظہ مضبوط تھا اور آپ اس قدر ذہین تھے، یعنی ذہانت ہے نا، ذہانت، انٹیلیجنٹ ہونا، یہ بھی بہت نعمت ہے۔ عقل مند ہونا، بعض لوگ بیچارے عقل مند نہیں ہوتے اتنے، یا وہ اپنی عقل پر زور نہیں دیتے، سوچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب سوچا کریں، یعنی مثبت، پازیٹیو سوچیں، تھنک، تو اس سے انشاءاللہ عقل جو ہے عقل پر زور دیں گے تو عقل کھلتی ہے، لیکن مثبت، مائنس نہیں۔ چور بھی سوچتا ہے چوری کیسے کرنی ہے، ڈاکو بھی سوچتا ہے کہ ڈاکہ کیسے دینا ہے۔ یاد رکھیے گا، نصیب والا ہے وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھا مثبت سوچنے کی صلاحیت دی ہے۔ کوئی سوچتا ہے کہ میں نقصان کیسے پہنچاؤں، کوئی سوچتا ہے کہ میں امت کو فائدہ کیسے پہنچاؤں، کوئی سوچتا ہے کہ جنت کی طرف جانے کے لیے میں کیسے کون کون سے راستے اختیار کروں، کوئی سوچتا ہے کہ میں گناہ کا کون کون سا راستہ اختیار کروں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ اچھا سوچنے کی صلاحیت اور اچھا سوچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو آپ جس طرف سوچیں گے نا آپ کی سوچ اس طرف چل پڑے گی۔ سوچ کا بھی ایک عجیب معاملہ ہے، آپ سوچے سوچ اس طرف چل پڑے گی اور آپ کے لیے وہ راستے بنانا شروع کر۔ اعلیٰ حضرت بہت عقل مند تھے، اور آپ کی عقل مندی کے لیے میں آپ کو عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ میرے امیر سنت فرماتے کہ مفتی ذہین ہوتا ہے، مفتی کے لیے ذہانت، عقل مند ہونا، انٹیلیجنٹ ہونا بہت ضروری ہے، اس کا حافظہ مضبوط ہونا بہت ضروری ہے مفتی کے لیے، اسپیشلی مفتی کے لیے۔ اور اللہ کرے کہ مطلب کہ ہمیں بھی
شریعت پر کا علم سیکھنے پر اتنی مہارت آ جائے کہ بس مفتی بنے، درس نظامی کر رہی ہیں ہماری اسلامی بہنیں، اللہ کرے کہ مفتیہ بنے، اللہ کرے مفتیہ بنے. ہمارے میں ابھی تک طے نہیں ہوا ہے لیکن ہمارے اس میں شامل ہے، مقاصد میں شامل ہے کہ اسلامی بہنوں کے لیے مفتیہ کورس کرانا، یہ ہمارے مقاصد میں شامل ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ایک چیز ہے، اس کو وقت لگتا ہے ایگزیکیوٹ ہونے میں. تو آپ ذہنی طور پر تیار ہیں، اس کے لیے اپنے حافظے کو مضبوط کریں، اپنی صلاحیتوں کو ابھاریں، اپنے ہنر پر دھیان دیں کہ پڑھنا ہے. دیکھو امت کی رہنمائی کرنی ہے، امت کو بہت ضرورت ہے. آپ کی میری اپنی خواہشیں، اپنی حاجتیں، اپنی ایمبیشنز ہوتے ہیں، پرسنل ہم ہوتے ہیں. ہمیں پرسنل نہیں ہونا، ہمیں پروفیشنل ہونا ہے. یعنی ہمیں آقا کی امت کے لیے سیکھنا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہماری ضرورتیں کہیں نہیں جاتی، ہماری جملہ چیزیں کہیں نہیں جاتی. لیکن جب آپ پڑھ رہی ہیں تو پھر پڑھیں اور اس جذبے کے ساتھ پڑھیں کہ امت کو فائدہ پہنچانا. محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت سے محبت کرے. یہ بھی امت سے محبت کرنا بھی محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرنے کا ایک تقاضا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت سے محبت فرمایا کرتے تھے، امت کے لیے روتے تھے، امت کی بخشش کے لیے روتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کی بخشش کا آپ کو ایک پین تھا، درد تھا، آپ کو تسلیاں دی جاتی تھی. قرآن کریم کے آیات موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، اور خود روز محشر یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت تھی. تو امت سے محبت کریں اور امت کے لیے، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی اس پیاری امت کے لیے جینا سیکھیں. ہم اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں، اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں، اگر آپ امت کے لیے جیتے، اگر آپ امت کے لیے جئیں گے، اصلاح امت کے لیے آپ کچھ کرنا چاہیں گے، تو اس کے لیے تکالیف بھی آئیں گی، زحمتیں بھی آئیں گی، دشواریاں بھی آئیں گی، رکاوٹیں بھی آئیں گی، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، پینے میں، بہت ساری چیزوں میں آرام میں پرابلم ہوگا، آسائشوں میں مسائل آئیں گے، سب کچھ ہوگا. لیکن اب یہ سوچیں اب یہ کر کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں کچھ سیکھوں. ڈیفینیٹلی جب تک ڈرائیونگ سیکھے گا نہیں، پیسنجر کو لے کر چلے گا کیسے؟ سیدھی سی بات ہے نا. جب ڈرائیونگ سیکھنی پڑتی ہے، جو بغیر ڈرائیونگ سیکھے، بغیر مہارت کے پیسنجروں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، وہ کھائیوں میں گر جاتے ہیں، وہ حادثے کر دیتے ہیں، وہ اپنی جان بھی ان کی جاتی ہے اور ہزاروں لاکھوں کی جانیں اب تک چلی گئی ہیں. اس غیر تربیتی یافتہ ڈرائیوروں کی بھینٹ لاکھوں جانیں چڑھ گئیں. انہوں نے لاکھوں جانیں داؤ پر لگا دی ہیں. تو سیکھنا ضروری ہے. تو جو سیکھا ہوا نہیں ہوگا وہ سکھائے گا، جس کو منزل کا پتہ نہیں ہوگا وہ رہنما کیسے بنے گا؟ تو یہ سیکھنا پڑتا ہے، اور سیکھنے کے لیے مشقت ہے، دقت ہے، قربانی ہے، سیکریفائسز ہیں، یہ سب کرنا پڑتا ہے. تب جا کر ایک شخص رہنما بنتا ہے، مقتدا بنتا ہے، پیشوا بنتا ہے، رول ماڈل بنتا ہے، اس کو قیادت ملتی ہے. اور دعوت اسلامی میں رہ کر تو بہت آسانیاں ہیں کہ دعوت اسلامی میں تو الحمدللہ ہر چیز موجود ہے. رول ماڈل حضرت صاحب کی صورت میں، الحمدللہ امیر رسول کی صورت میں ہمارے پاس ایک رول ماڈل موجود ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے وہ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں اور پریکٹیکلی بتا رہے ہوتے ہیں. اور ان کی زندگی، ان کی مشقت، ان کی سیکریفائسز، فیملی کو سیکریفائسز کرنا، قربانیاں دینا، فائنینشلی، معاشی طور پر سیکریفائسز جو امیر سنت نے کیا. حالانکہ بیسیکلی تو آپ بھی کاروباری تھے، مگر آپ نے کاروبار کو تو ترجیح نہیں دی نا، آپ نے اپنے بزنس کو تو ترجیح نہیں دی نا، آپ نے علم دین سیکھنے پر اور اسلام و دین کی خدمت کرنے کو ترجیح دی. تو معیشت تو آپ کی کہاں گئی؟ معیشت تو وہی کہ وہی رہی، مگر اللہ نے کتنا بڑا مقام و منصب عطا فرما دیا. تو اس طریقہ کار کو سامنے رکھیں اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اصلاح امت کے لیے یہ اللہ کریم اس کی آپ کو برکت عطا فرمائے گا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا ابتدا سے ہی یہ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مقصد بالکل واضح تھا کہ آپ عالم بنے، مفتی بنے، حافظ بنے، اصلاح امت، پوری زندگی اصلاح امت. آپ امت کے لیے وقف تھے،
عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص فیضان نصیب ہوا. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفائے راشدین کا خاص فیضان نصیب ہوا تھا. اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کو فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح ان کو برکتیں نصیب ہوتی تھی. تو اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہمیں سیکھنا ہے، کہ ہمیں سکھانا ہے، ہمیں پڑھنا ہے کیونکہ ہمیں پڑھانا ہے. یہ مقصد بنتا ہے زندگی کا. ایک عام آدمی، غریب سے غریب کسان بھی جب بیج بوتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے فصل کون سے لینی ہے. وہ بیج بونے کے 2 سال بعد کے بعد سوچتا نہیں ہے میں نے بیج بویا کس چیز کا تھا، میں چاہتا کیا ہوں، پھل کس چیز کا لوں گا. جب بھی آپ بیج بوتے کر پودا بھی اگر آپ لگاتے تو پتہ یہ پودا ہے کس چیز کا. یہ بڑا ہو کر پودا جب بڑا ہوگا، درخت بنے گا تو کون سا درخت بنے گا، اس کا نام کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کے فنکشنز کیا ہیں، اس کے بینیفٹس کیا ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. اگر نہیں پتا ہے تو آج ہم اپنا کوئی پراپر ڈائریکشن بنا لیں کہ ہم نے پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے، ہم نے سیکھنا ہے اور سکھانا ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا یاد آ رہی ہے کہ آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے. یعنی اللہ تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے، اللہ تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے. یہ دعا ہے کسے؟ فرمایا جو میری حدیث سنے اسے یاد رکھے، دوسروں تک پہنچا دے. اللہ کریم اسے تر و تازہ رکھے. اس طرح کئی روایتیں ملیں گی علم دین سیکھنے کے عنوان پر. اللہ کی کئی مخلوقیں جو اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، فرشتے بازو بچھا دیتے ہیں. علم دین سیکھنے کی راہ پر چلتا ہے، اگر انتقال کر جائے تو اسے شہادت کا رتبہ دیتا ہے. اللہ اس کی معیشت میں برکت دیتا ہے. پڑھے تو صحیح، سنے تو صحیح. علماء کا مقام، علماء کا درجہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. علماء وارث انبیاء ہیں. اللہ سے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں. اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. قیامت کے روز ان کو کہا جائے گا شفاعت کرو. اب علماء کا مقام تو دیکھیں، علماء کا مرتبہ تو دیکھیں، علماء کے دنیا اور آخرت میں عزتیں تو دیکھیں یار. جو مطلب کیوں نہ عزت ہو، جس وصف کی فضیلت قرآن بیان کرے، جس وصف کی فضیلت رسول پاک بیان کرے، اللہ بیان کرے، اس کا رسول بیان کرے عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم، اس وصف سے جو متصف ہوگا اس کے فضائل کیسے ہوں گے. علم جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں دیگر اسلامی بہنیں، آپ بھی سیکھیں اور سیکھنے کے لیے آگے آئیں. جیسے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں جو کہہ رہا تھا کہ منصب افتاء ملنے کے وقت اعلیٰ حضرت فرمایا، یعنی افتاء فتویٰ کی جو مسند، فتویٰ تو پہلے بھی لکھ رہے تھے چھوٹی عمر سے، اس سے پہلے کی عمر سے فتوے لکھ رہے تھے. اور اپنے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ چیک کراتے تھے. حتیٰ کہ آپ کو کہہ دیا گیا تھا کہ مجھے چیک کرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اپنے والد ماجد کی آخری عمر تک فتویٰ چیک کراتے تھے. یہ آپ کا محتاط فی الدین ہونے پر بڑی دلالت کرتا ہے کہ آپ کے والد خود بہت بڑے مفتی، بہت بڑے عالم تھے، اور کہہ رہے کہ آپ دے دیا کریں، مگر آپ کی احتیاط دیکھیے، خوف خدا دیکھیے. میں کہتا ہوں کہ آپ پھر بھی اپنے والد صاحب سے فتویٰ چیک کروایا کرتے. لیکن خود فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کہ منصب افتاء ملنے کے وقت فقیر کی عمر 13 برس 10 مہینے 4 دن کی تھی. میں بھی ایک طبیب حاذق یعنی ماہر طبیب، یہاں مراد آپ کے والد ماجد جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، کہ مطلب یعنی آپ کی مبارک صحبت میں 7 برس بیٹھا. مجھے وہ وقت، وہ دن، وہ جگہ، وہ مسائل اور جہاں سے وہ آئے تھے اچھی طرح یاد ہیں. تو آپ غور کیجئے، 13 برس 10 مہینے 4 دن کی عمر. 13 برس، ہمارے یہاں 13 برس کی عمر میں کس کو کیا آتا ہے؟ 14 برس، 15 برس، 25 برس. تو آپ جتنی بھی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دیکھ اور سن رہے ہیں، میرے پاس اور بہت ساری باتیں تھی بیان کرنے کی، لیکن ظاہر ہے کہ وقت بھی پورا ہونے جا رہا ہے. علم دین حاصل کریں. اور میں نے عرض کر دیا کہ جب آپ کسی مقصد کے تحت آگے آئیں گے نا، تو اس میں آپ کو تکالیف آئیں گی فیملیز کی اور بچوں کے حوالے سے، تو گھر بار کے حوالے سے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، گرمی سردی،
اس حوالے سے ایک ایشوز آتے ہیں، ان ایشوز میں بھی ثواب ملتا ہے. یعنی ان پرابلمس میں جب آپ آتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ صبر کرتے ہیں. کیوں صبر کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کیوں بھوک پیاس اور سونے جاگنے کی تکلیف کو برداشت کریں؟ تاکہ علم دین حاصل کریں. اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے. ہاں، اگر خدا نہ کرے نیت ہی اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہے تو پھر ثواب کہاں سے ملے گا؟ تو ثواب کے لیے سب سے پہلے نیت کی درستی ضروری ہے، اور بنیادی نیت یہ ہے کہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. تو سیکھیں. تو درس نظامی جو نہیں کر رہی اسلامی بہنوں کو، آج خاص بیان میرے اسلامی بہنوں کے لیے، تو جو اس درس نظامی نہیں کر رہی ہیں ان کے لیے اعلان میرے سامنے موجود ہے. 26 شوال المکرم، 26 شوال، آج 10 شوال المکرم ہے، تو 26 تاریخ تک داخلے جاری ہیں درس نظامی میں. اور یہ 5 سال کا درس نظامی کا کورس ہے، عالیمہ کا کورس ہے. اب یہ تو دیکھیں پڑھنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ 5 سال میں عالیمہ بنی ہے یا درس نظامی کا کورس پورا کیا ہے. تو کیونکہ علم سند سے نہیں بنتا، عالم سند سے نہیں بنتا، عالم علم سے بنتا، یہ یاد رکھیے گا. تو ہمیں عالم سند نہیں بننا، ہم عالم علم کا عالم بننا ہے، سند کا عالم بننے کے نہیں. تو اور فرض علوم پر مشتمل 25 ماہ کا فیضان شریعت کورس میں داخلے جاری ہیں. یہ فرض علوم پر مشتمل 25 منتھ کا فیضان شریعت کورس میں داخلے جاری ہیں. تو اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ صبح 8 تا 1 یہ رابطہ فرما لیں. تو میرا خیال ہے یہ اسلامی بہنوں کی جو ای میل ایڈریس ہے اسکرین پر اگر آپ دے دیں تو یہ اس ای میل ایڈریس کے ذریعے یا اپنے محرم کے ذریعے آپ اس دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کر لیں، اسلامی بھائیوں سے یا اسلامی بہنوں سے رابطہ کر لیں. تو اتنا آپ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. نیٹ ورک ہمارا یہ کمیونیکیشن بہت فاسٹ ہے. تو 25 ماہ یہ بھی میں مشورہ دوں گا، اگر پورا درس نظامی کوئی اسلامی بہن نہیں کرنا چاہتی تو 25 مہینے کے لیے 25 منتھ مینس 2 سال، 2 سال 1 ماہ، تو یہ کر لیں آپ. تو اس میں ضرور مشورہ دوں گا کہ وہ بچیاں جو 12 13 14 سال، اب اس پہ عمر تو نہیں لکھی کتنے سال کی عمر کی بچیوں کو اسلامی بہنوں کو داخلہ ملے گا، لیکن آئی تھنک 12 پلس کو داخلہ مل جاتا ہوگا. پھر بھی دیکھ لیجئے گا، جواب آ جائے گا آپ کو کہ کم از کم عمر کتنی ہونی چاہیے اسلامی بہن کی، درس نظامی میں داخلہ لینا چاہے یا 25 مہینے کا فیضان شریعت کورس کرنا چاہے. لیکن 12 یا 15 پلس 14 پلس اگر اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، بچیاں میری سن رہی ہیں، مدنی بیٹیاں، تو میں ان کو مشورہ دوں گا کہ آپ درس نظامی کر لیں یا پھر فیضان شریعت کورس کر لیں. اسلام و دین سیکھنا ضروری ہے. میں تو تمام اسلامی بہنوں سے عرض کروں گا جو مائیں وہ بھی آگے بڑھے، ہمت کریں اور اسلام و دین کی باتیں سیکھیں. کیونکہ یہ یوں سمجھیے کہ ایک اور کورس ہے جو روزانہ 2 گھنٹے پر مشتمل ہے، 26 دنوں کا، 26 ڈیز کا ہے. یہ بالغات اسلامی بہنوں پر یہ ہے کہ ان کو قاعدہ، مدنی قاعدہ سکھایا جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی آپ دیکھ لیں، قرآن کریم پڑھنے کی بنیادی باتیں سکھائی جائیں گی. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اسی میں آپ کی نماز کو بھی درست کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ کورس 1 جولائی کو شہر سطح پر شروع ہو رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا باب المدینہ میں اور مرکز لاہور بڑے شہروں میں بھی ایک ہی جگہ ہو رہا ہے یا مختلف جگہ کو 2 گھنٹے کا ہر کابینہ میں نا، یہاں بھی ہر کابینہ میں. تو اس کا مطلب بہت اچھی اپرچونٹی ہے آپ کو، تمام اسلام بہنوں کو ہمت کریں. 1 مہینہ 26 ڈیز اٹس ناٹ ٹو مچ، بہت کم دن ہے. یوں گزر، آپ دیکھیں ماہ رمضان کیسے گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا ماہ رمضان آیا اور گزر گیا. حالانکہ روزے، سحری، افطاری، کھانا پکانا، پھر بھی دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں چلا کہ جیسے ماہ رمضان گزر گیا. 1 مہینہ گزرنے میں دیر نہیں لگتی. آپ کی زندگی کے 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال گزر گئے ہوں گے، مگر آپ کو نہ قرآن پڑھنے درست آتا ہوگا، نہ آپ کو نماز پڑھنے درست آتی ہوگی. کیا آپ اس طرح قبر میں جانا چاہتی ہیں کہ اس حال میں مرنا چاہتی ہیں کہ آپ کو کچھ نہ ہے؟ اور بس یہ کہ وہ شرم کے مارے آپ بولے نہیں میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں پڑھوں گی، تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گی اور جب قرآن نماز درست ہی نہیں ہوگی تو اللہ کے حضور جو شرمندگی ہوگی کہ اس کا احساس نہیں ہے.
تو مہربانی کریں میری تمام اسلامی بہنیں، پلیز یہ جو 26 دنوں کا کورس ہے اس کو تو پلیز ضرور اویل کر لیں آپ۔ اسی طرح معلمہ مدنی قاعدہ کورس بھی ہے جو 25 جولائی سے زون سطح پر یہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ وقت اسلامی بہنوں کے لیے بھی رہائشی کورس 12 دن کا ہی ہے، یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کورس میں قرآن پاک پڑھانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے تاکہ ہمارے مدرسہ المدینہ بالغات ہیں، اس کے علاوہ اور مدنی منیوں کے بچیوں کے مدرسے ہیں، اس میں بھی ہمیں معلمات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگر اس کورس کی طرف بھی آپ آگے بڑھیں۔ اسی طرح یہ حج کا تربیتی اجتماعات بھی ہماری اسلامی بہنیں رکھتی ہیں، اور یہ 1440 کے آخری عشرے میں ملک و بیرون ملک 1440 شوال المکرم یعنی اس مہینے کا آخری 10 دنوں میں، یوں سمجھے کہ ان 10 دنوں کے بعد، تو یہ مختلف شہروں کے مختلف مقامات پر یہ ہوگا، 2.5 گھنٹے کا تقریباً یہ سلسلہ ہوگا۔ تو یہ اسلامی بہنیں ہی حج کی تربیت کر رہی ہوں گی، تو جو حج پہ جا رہی ہیں بالخصوص بالعموم ہر اسلامی بہن شرکت کرے تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو میں نے اعلانات کیے، ان اعلانات کے پیچھے بھی ظاہر ہے کہ ایک مقصد یہی ہے کہ آپ علم دین سیکھیں۔ تمام اسلامی بہنیں پلیز گھر سے اس طرح نکلیں پردے کی حالت میں شریعت کے مطابق علم دین سیکھنے کے لیے، دعوت اسلامی کے ان مراکز میں جائیں کہ جہاں پہ علم دین سکھایا جا رہا ہے، اور اس میں آپ کو دقت آئے گی، آنے جانے کی تکلیفیں بھی آئیں گی، کچھ گھر بار میں بھی ایشوز آئیں گے، تو آپ چاہیے کہ فیملی ممبرز کو کوپریشن کریں کہ جناب ایک چلی گئی تو چلی گئی، بس ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کو نہیں آتا سب ایک ہی وقت میں سیکھ لیں، کیونکہ زندگی کب ختم ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے، 12 علمی تجھے سمجھا چکے ہیں، مان یا مت مان آخر موت ہے، کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا آخر موت ہے، کھانا پکانا گھر بار بچے فیملی اور بھی 10 قسم کی گھریلو مصروفیات ہوتی ہیں۔ اچھا بعض ہوتی ہیں جو کسب کرتی ہیں، مطلب کہ روزگار کا حصول بھی کرتی ہیں، تو ان کا بھی کہ شریعت کے مطابق ہی کرنا چاہیے جو بھی کریں آپ، تو اس پہ مصروفیت ہے سب کی، لیکن علم دین کہاں ہے؟ قرآن کہاں ہے؟ نماز کہاں ہے؟ حرام و حلال کی تمیز کہاں ہے؟ طہارت کے مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل، بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ سب چیزیں کب سیکھیں گی؟ اتنی اسلامی بہنیں ہیں، شاید ہو سکتا ہے اس وقت اتنی بڑی تعداد اسلامی بہنوں کی وہ ہو جو اس بات کو ریئلائز کرے کہ واقعی مجھے نہیں آتا۔ آپ کسی کے سامنے نماز بیان کریں آپ کو شرم آئے گی، آپ کسی کا کہ قرآن پڑھیں آپ کو شرم آئے گی، پراپرلی درود پاک نہیں پڑھ سکتی، کتنی اسلامی بہنیں ہوں گی، ان کو شرم آئے گی کہ مجھے آتا نہیں ہے، بے عزتی ہو جائے گی، دنیا کی بے عزتی کا خوف ہے، قیامت کی پرسش کا خوف نہیں۔ تو وہ ہے نا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین و مسلمتین، مسلمتین کا لفظ بھی آیا ہے کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر، اگر مسلمین بھی آئے تو اس میں بھی عورتیں آ جاتی ہیں، تو جو فرض ہے عبادت جن چیز کا سیکھنا فرض ہے تو وہ تو سیکھنا پڑے گا، فرض عین ہے، نہیں سیکھیں گے تو آپ بھی گناہ گار ہوں گے، اسلامی بھائی نہیں سیکھیں وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ دعوت اسلامی کی یہ جو ہمارے مواقع ہیں کورس کے اور یہ سیکھنے سکھانے کے درس نظامی کے، اس سے فائدہ اٹھائیں، فائدہ اٹھائیں۔ اب جیسے جو اس درس نظامی پوری کر چکی ہوں گی یا جو خامیسہ 5ویں درجے میں ہوں گی، آپ دیکھیں دیکھتے دیکھتے آپ کے 5 سال گزر گئے نا، کیا ہوا 5 سال گزر گئے، اب کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا تو اب آپ کے اوپر ہے۔ اسی طرح جو کورس کرتی ہیں مہینے کا کورس، 1 ماہ 2 ماہ یا اس طرح کا 25 مہینے کا، کتنی ایسی اسلامی بہنیں شاید سینکڑوں یا ہزاروں تو مجھے نہیں پتا ایسی اسلامی بہنیں ہوں گی جنہوں نے یہ 2 سال کا کورس کیا ہوا ہوگا، 25 مہینے کا فیضان شریعت کورس گزر گیا، ان کا بھی کورس، علم دین تو سیکھا۔ پلیز ریکویسٹ کرتا ہوں سیکھیں۔ اسی طرح مدنی مذاکرہ اہل سنت کے ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اسلامی بہنوں کے جو مدنی کام ہیں 8 مدنی کام، ان مدنی کاموں کو کریں، کیونکہ اصلاح امت کے لیے دعوت اسلامی کا جو مدنی کاموں کا انداز ہے اس کی کامیابی آپ کے سامنے، یہ جتنی بھی کورسز اور درس نظامی جو کچھ ہو رہا ہے
اس کچھ بھی نہیں تھا. سب سے پہلے دعوت اسلامی کے وہ مدنی کام تھے جس میں گھر درس ہے، مدرسۃ المدینہ بالغات ہے، ہفتہ وار اجتماعات ہیں، مدنی انعامات ہیں. اس طرح کے کئی ہمارے 8 مدنی کام ہیں وہ اسلامی بہنیں کرتی رہیں اور اسلامی بہنیں آتی رہیں. پھر درس نظامی بھی شروع ہوا، مدارس بھی شروع ہوئے اور پھر کورسز بھی شروع ہوئے. تو یہ بنیادی مدنی کام ہے جو ہر اسلامی بہن کو کرنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے. تو مدنی کام سیکھنے کے کورس الگ ہیں، یہ بھی سیکھیں اسلامی بہنوں کے ساتھ، ذمہ دار اسلامی بہنوں کے ساتھ وقت دیں اور وقت دیں. گھر کی 4 دیواری کا خیال رکھیں، گھر بار کا خیال رکھیں. جو گھر والوں کے جو جملہ فیملی ممبرز کے جو رائٹس ہیں، رائٹس آف فیملی ممبرز جس کو کہتے ہیں، حقوق ہیں، بالکل اس کی بجاوری کریں. گھر کے ماحول کو اجرنے نہ دیں، اس کو ڈسٹرب نہ ہونے دیں، اور اسلام و دین کی خدمت کے لیے بھی صحابیات کے فیضان کو بھی پاتی رہیں اور اس کو آگے بڑھاتی رہیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.